آج ہمارا عنوان ہے کہ واپڈا کے کیا کیا ظلم ہیں اور ہمارے عام عوام کے اندر کیا کیا ظلم پائے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، پہلے یہ بات سمجھیں کہ کچھ ذمہ داریاں ادارے والوں کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عوام کی ہیں، اور قیامت کا دن جب آئے گا ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ جو سہولتیں بادشاہ کو ملیں گی وہی سہولتیں غریب کو ملیں گی۔ اگر غریب آدمی بجلی کا بل دیتا ہے تو وہ بادشاہ کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ برابری لازم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے آئین کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر اور غریب سب حقوق کے اندر سب لوگ برابر ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حج کا خطبہ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مالدار کو غریب آدمی پر فوقیت نہیں ہے، اور اسی طرح کسی کالے کو گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ تو جب ہماری شریعت کے اندر بھی سب کے حقوق برابر ہیں اور اسی طرح ہمارے ملک کے آئین کے اندر بھی سب کے حقوق برابر ہیں، اب ہمارے اندر جو مالدار لوگ ہیں یا اسی طرح سرکاری عہدوں پر بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو بجلی کا بل دیتے نہیں ہیں، یا واپڈا کے بڑے ملازم لوگ ہیں وہ بڑے بڑے لوگ تو بل دیتے نہیں، تو غریب لوگوں سے بل وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے ضابطہ کے خلاف ہے۔ ایسی جو تفریق ہے یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کا بل ادارہ اپنی جیب سے دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اگر وہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے، کیونکہ عوام کیوں دے، اب استعمال تو وہ کر رہے ہیں۔ اب جو بجلی ہے یہ ہمیں فری تو ملتی نہیں، ہم لوگ باہر سے بجلی کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد پھر یہ آگے اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے۔ اب ادارہ جو ہے وہ اپنے ملازمین کی بجلی پے نہیں کرتا، یا اسی طرح بڑے بڑے عہدے والوں کے وہ بل پے نہیں کرتا۔ اب ان کا بل کون دیتا ہے؟ جب حکومت بھی نہیں دیتی تو وہ مجھ اور آپ جیسوں سے وصول کیا جاتا ہے، ان کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام عام شہری پہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ واپڈا والوں کی طرف سے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر لوگوں کے بل دیکھے گئے ہیں کہ ایسے لوگ بھی بعض دیکھے گئے ہیں کہ جن کا جو یونٹ ہے وہ 1200 1300 ان کا جلا ہے، اور جو بل آیا ہے وہ چند روپے آئے ہیں، یعنی کہ معمولی سی رقم آئی ہے۔ وہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بیچارے ہیں جن کے تھوڑے سے یونٹ ہوتے ہیں اور ان کا بل ہوتا ہے وہ ہزاروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب ایک سرکاری افسر ہے، وہ اے سی کے اندر بیٹھتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، اور اس کی تنخواہ بھی 8 10 15 لاکھ روپے ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور ایک بیچارہ چپڑاسی ہے اور اس کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے۔ اب وہ 20-25,000 والا جو دھوپ کے اندر ڈیوٹی دے رہا ہے اس سے ہم بل زبردستی وصول کر رہے ہیں، اور جو 15 لاکھ والا ہے جو اپنا بل دے بھی سکتا ہے اور بڑی آسانی سے دے سکتا ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو میرے بھائیوں یہ زیادتی والی بات ہے۔ اور واپڈا والوں کا جو دوسرا بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں۔ ان ٹیکسز کے اندر جو ایک یہ بھی شک ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس کی شک ہوتی ہے کہ آپ سے ہم لوگ اس بل کا اتنا انکم ٹیکس لے رہے ہیں۔ اب ہمارے آئین کے اندر ایک شک لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی مقدار والا آدمی انکم ٹیکس دے گا اور اتنی رقم والے کو یا اتنی مالیت والے کو انکم ٹیکس معاف ہوگا۔ لیکن جو بل آتے ہیں بل کے اندر بعض مرتبہ اکثر طور پر ان لوگوں سے بھی ٹیکسز لیے جاتے ہیں، انکم ٹیکس لیا جاتا ہے جو خود بیچارے زکوٰۃ لیتے ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو بھائی ان سے تو ہمارا آئین بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ انکم ٹیکس وصول کریں۔ تو اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ FBR والوں کی ہے کہ وہ چھان بین کریں اور ان کو واضح کریں کہ واپڈا والوں کے کہ ان سے آپ انکم ٹیکس لے سکتے ہیں اور ان سے نہیں لیں گے۔ تو یہ واپڈا والوں کا بہت بڑا ظلم ہے کہ غریب لوگوں سے بھی آپ لوگ انکم ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ دوسرا واپڈا والوں کا جرم یہ ہے کہ جب ہم لوگ ڈیمانڈ نوٹس بھر
بھر دیتے ہیں تو ہم وہ ڈیمانڈ نوٹس کیوں بھرتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے میٹر وصول کرتے ہیں کہ اب اس میٹر کے مالک ہم لوگ ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے نام کا میٹر لگ جاتا ہے۔ اب زیادتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بلوں کے اندر یہ بھی وہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آپ میٹر کا رینٹ دیں گے، تو اب یہ میٹر بھی ہمارا ہے اور ہماری ہی دیوار پہ لگا ہوا ہے اور ہم سے ہی وہ رینٹ وصول کیا جا رہا ہے کہ میٹر کا اتنا کرایہ ہے، تو ہمارا ہی میٹر ہے اور ہماری ہی جگہ پہ لگا ہوا ہے اور ہم سے ہی میٹر رینٹ وصول کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی واپڈا والوں کا ظلم ہے، اور ایک ظلم یہ ہے کہ ہمیں ٹی وی کا ٹیکس دے کر بھیجتے ہیں۔ اب اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اب مثال کے طور پر میرا بل آتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے، لیکن وہ جو 100، 150 یا 200 روپے ٹی وی کا ٹیکس لگ کے آتا ہے، یہ ظلم والی بات ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مساجد کو، مدارس کو بھی ٹی وی کا ٹیکس لگ کے آتا ہے، حالانکہ مساجد کے اندر تو ٹی وی نہیں چلتا، لیکن یہ مسجدوں سے بھی ٹی وی کا جو ٹیکس ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اکثر بھائی ایسے ہیں جو اپنا بل وقت پر ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب بل کی تاریخ ہوتی ہے آخری، اس سے پہلے ہی ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بلوں پر بھی لگ کے آ جاتا ہے بقایا جات 1500 روپے، بقایا جات 2000 روپے۔ تو بھائی یہ جو بقایا جات لگایا جا رہا ہے یہ کس چیز کے تحت آپ لگا رہے ہیں؟ یہ جو بقایا جات لگائے جا رہے ہیں یہ ظلم والی بات ہے۔ تو بقایا جات تو آپ اس کو لگائیں جس نے پچھلے بل ادا نہیں کیے، اس حساب سے آپ اسے بقایا جات لگائیں۔ تو آئی ایم ایف کی شرائط واپڈا والوں کے ساتھ ہوں گی کہ یہ شرائط ہیں، آپ بجلی مہنگی کرو، اب سستی کرو، لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا واپڈا والوں کو کہ ان لوگوں کی آپ بجلی فری کریں گے اور ان کو آپ بجلی فری دیں گے، یہ ان کی شرط نہیں ہے۔ وہ تو آپ پر جو بوجھ لگاتے ہیں کہ آپ یونٹ یہاں پر لگاؤ اور اتنا آپ نے ہمیں ٹیکسز دینے ہیں، تو اب ایف بی آر والے یہ شرط نہیں رکھتے۔ اب اگر ہم لوگ امیر غریب سب پر وہ اس حساب سے بل آئے گا تو پھر یہ عوام جو بوجھ سہ رہی ہے، عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ جن کی بجلی فری ہے وہ بھی عوام سے وصول کی جا رہی ہے، تو اب جب سب کو بل ایک طرح کا آئے گا تو جس کا بل 10,000 ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ 6,000 روپے آئے گا، اور جس کا 6,000 ہے اس کا 3 یا 4,000 روپے آئے گا۔ اب یہ بل کے اندر کافی زیادہ کمی آ جائے گی جب سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا اور سارے لوگ ہی بل ادا کریں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ اب آئین کے اندر یہ بھی طے ہے کہ جب کوئی آدمی سرکاری ادارہ آپ کی زمین استعمال کرے گا تو وہ آپ کو اس زمین کا کرایہ دے گا، کیونکہ وہ ہماری زمین استعمال کر رہا ہے۔ اب واپڈا والوں نے ہمارے رقبے کے اندر، ہماری زمینوں کے اندر کھمبے لگائے ہوئے ہیں، تاریں اوپر سے گزارتے ہیں کہ انسان ڈبل سٹوری نہیں بنا سکتا، تو ہماری زمین استعمال کی جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا رینٹ نہیں دیا جاتا، کرایہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس جب میٹر ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس میٹر کے مالک بھی ہیں اور وہ ہماری زمین میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کا ہم سے کرایہ وصول کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ سارے جو ظلم ہیں یہ واپڈا والوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صرف واپڈا والے ہی ظالم ہیں، کچھ ظلم ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اور بنیادی یہ ہے کہ ہم لوگ کنڈیاں لگاتے ہیں جو کہ ساری قوم کی بجلی ہے اور ہم اسے چوری استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ساری قوم پر اس کا بل جاتا ہے، تو یہ جو بجلی کا چوری کرنا ہے، کنڈیاں لگا کے بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے جو کہ عوام کے اندر اکثر جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واپڈا والوں کو بلا کر انہیں رشوت دیتے ہیں اور رشوت دینے کے بعد ان سے اپنا میٹر ریورس کرواتے ہیں، یعنی کہ میٹر کو رکوا لیتے ہیں، اور جب 2-4 ماہ گزر جاتے ہیں پھر میٹر کو چلوا دیتے ہیں۔ اب انہیں جو رشوت دے رہی ہے عوام، اب یہ رشوت لینا واپڈا والوں کا ظلم ہے اور رشوت دینا یہ عام عوام کا ظلم ہے کہ ہمارا بل کم آئے گا۔
اب ایک یہ بھی عوام کے اندر ظلم پایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ہماری جو ریڈنگ ہے وہ 25 تاریخ کو ہونی تھی، لیکن جن کا تعلق بیس ہے، کچھ کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار واپڈا میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں بل کم آتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہے، جب 15 تاریخ ہوتی ہے یا اسی طرح 17 تاریخ ہوتی ہے، وہ اپنے اس رشتہ دار کو یا اس رشوت خور کو جس کو وہ رشوت دیتے ہیں، واپڈا کے ملازم کو کال کرتے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں، ہمارے یونٹ 180 یا 190 ہو چکے ہیں، 200 سے بڑھ جائیں گے تو بل زیادہ آئے گا، لہٰذا آپ ہماری ریڈنگ پہلے کر لو۔ اب یہ جو پہلے ریڈنگ کروائی جا رہی ہے اور واپڈا والے 15 تاریخ والی ریڈنگ کو 25 تاریخ کے اندر شامل کر رہے ہیں، اب یہ واپڈا والے ملازم کا بھی ظلم ہے اور عام شہری کا بھی ظلم ہے کہ وہ رشوت دے کر اپنی ریڈنگ پہلے کروا رہا ہے کہ 200 یونٹ سے کم پہ میری ریڈنگ ہوگی تو میرا بل کم آئے گا۔ اب واپڈا والے جو ملازمین ہیں، ان کو واپڈا جو بجلی ہے وہ فری فراہم کرتا ہے۔ اب جب انہیں بجلی فری دی جاتی ہے تو وہ اپنے میٹر سے یا اپنے گھر سے آگے اور گھروں کو بجلی دیتے ہیں اور ان سے طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک ماہ کا 10,000 دینا ہے یا 20,000 دینا ہے، جتنی مرضی بجلی استعمال کریں، ہم ایک ماہ کے بعد آپ سے اتنی یعنی کہ قیمت وصول کریں گے۔ اب وہ بے تحاشا بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو واپڈا والے آگے تار لگا کے دے رہے ہیں کئی گھروں کو، اب یہ پوری قوم کی بجلی تھی جو آپ نے آگے دی ہے، اور جو اب واپڈا والوں سے تار لے کر بجلی استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اسی طرح واپڈا والوں کے لیے آگے تار دینا، آگے بجلی فراہم کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب یہ قانونی طور پر بھی ظلم ہے، آئین میں بھی ظلم ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی ظلم ہے، اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ اب یہ کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے جو واپڈا ملازموں میں بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے عام شہریوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ واپڈا والے یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے یہ طے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ماہ کا 25,000 روپے دیں گے، جب 25,000 روپے دیں گے تو ہم لوگ آپ کا بل کم کروا دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ میٹر کے اندر اونچ نیچ کر دیتے ہیں یا ریڈنگ کے اندر اونچ نیچ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو 25,000 بل آنا تھا وہ 25 یا 50 یا جتنا بھی آتا ہے اس کی بجائے وہ 2-4 ہزار روپے بل آتا ہے۔ اونچ نیچ کرتے ہیں واپڈا والے۔ جب وہ 2-4 ہزار بل آتا ہے وہ اپنی جیب سے بل پے کر دیتے ہیں اور بقایا جو 21 یا 20 ہزار روپے ہے وہ خود کھا جاتے ہیں۔ اب واپڈا والوں سے ایسے کروانا یہ بھی ظلم ہے، اور واپڈا کے ملازمین کا ایسے کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو، یہ سارے ظلم کچھ عوام کے اندر پائے جا رہے ہیں اور کچھ عام لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو ان ظلموں سے خود بھی بچیں۔ اب یہ جو عام ٹیکسز پائے جا رہے ہیں، ہم پہ عام شہریوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ یہ آئین کے اندر ہے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یعنی کہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی باتوں کو منوا بھی سکتے ہیں۔ جو جب ساری عوام مل کر اکٹھی ہوگی تو یہ جو ہم پر فضول ٹیکسز مسلط کیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کہ یہ سارے حل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ واپڈا والوں کو بھی چاہیے کہ عوام پر ایسا ظلم نہ کرے۔ یہ غریبوں کی جو ہائیں ہیں وہ آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے آپ ظالموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ادارے والوں کو بھی ہدایت دے، اور عام جن شہریوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔